8 سفر المظفر اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ فہم قرآن پر بات کریں گے۔ جھگڑے اور اختلاف سے دور رہنا چاہیے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 98 سے لے کر 108 تک کی آیات خاص ایک واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان ناموں سے یہ آباد تھے۔ اسلام سے پہلے ان کے درمیان سخت دشمنی تھی۔ جب ان قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اسلام کی برکت سے ان کی یہ دشمنی ختم ہو گئی اور محبتیں پیدا ہوئی۔ تو بعض یہودیوں کو ان کا یہ اتحاد اچھا نہیں لگا۔ ایک مرتبہ دونوں قبیلوں کے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے۔ ایک یہودی شماس بن قیس نے ان کے پیار و محبت کا یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ ترکیب کی کہ ایک شخص سے کہا کہ اس مجلس میں وہ اشعار سنا دو جو زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کے شاعروں نے ایک لمبی جنگ کے دوران ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے۔ اس شخص نے وہ اشعار سنانے شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان اشعار سے پرانی باتیں تازہ ہو گئیں اور جھگڑے نئے سرے سے پیدا ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں تنبیہ فرمائی کہ یہ سب شیطانی حرکت ہے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے سے یہ فتنہ ختم ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کی باتیں یاد کرنے سے بچنا چاہیے۔ شیطان ماضی کی باتیں یاد دلا کر آپس میں نااتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے بہترین حل یہ ہے کہ انسان ہر وقت کسی نہ کسی اچھے کاموں میں مشغول رہے۔ فارغ رہنے سے کیا ہوگا کہ دماغ میں غلط خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مشغول رہنے کا ایک عمل یہ بھی بتایا کہ اپنے آپ کو دین کی تبلیغ و دعوت میں مصروف کر لو۔ تو اس سے اشاعت اسلام کے علاوہ یکجہتی بھی پیدا ہوگی۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے مصروف ہونے کی تو شیطان ہمیں شر کے کاموں میں لگا دے گا۔ تو ہمیں خیر کے کاموں میں ہر وقت مصروف رہنا چاہیے۔ پھر حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے میں کیا فرمایا کہ جھگڑے سے بچنا۔ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا، زید بن ثانہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دیا۔ مقررہ وقت سے 2-3 دن پہلے ہی آ کر مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ سخت رویہ اختیار کیا، آپ کی گریبان کو پکڑ لیا، غصے والے چہرے سے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے محمد آپ میرا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ کی قسم تم اولاد عبد المطلب نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے، تم سب کو میں صحیح طرح سے جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریب کھڑے تھے اس شخص کا رویہ دیکھ کر غصہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر مجھے اور کسی چیز کی ضرورت تھی؟ مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کا کہتے اور اسے ذرا سلیقے سے مطالبہ کرنے کا کہتے۔ اے عمر انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے ان کو 30 سا کھجور اور دو۔ اخلاقی رویے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا، صحابی رسول بنا۔ تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بردباری کا مظاہرہ کیا۔ حالانکہ وہ وقت سے پہلے آ کر مطالبہ کر رہا تھا، پھر بھی آپ نے جھگڑا پیدا نہیں ہونے دیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈانٹ کے بدلے میں اس کو مزید 30 سا بھی دے دیے۔ پھر دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ برے کاموں سے بچائے اللہ رب العزت ہمیں۔ ایسی ہر بات اور ایسے ہر عمل سے بچنا چاہیے جو جھگڑے کا سبب بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسنون دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں ہر اس کام کی برائی سے بچنے کے لیے جو میں نے کیے اور جو میں نے نہیں کیا۔ اور جھگڑے اور اختلافات سے کیسے بچا جائے؟ تو جھگڑے سے بچنے کے اہم اصول یہ ہے کہ غصے میں اشتعال میں آنے سے بچیں، اور اگر کبھی غصہ اشتعال میں آ جائے تو خاموش رہنے کی عادت ڈال لیں۔ عام طور پر غصہ ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے غصے میں جو بعد میں بڑے جھگڑوں کا باعث بن جاتی ہے۔ ماشاء اللہ کان، اس کا مراقبہ کیا جائے، یعنی وہ ہوا جو اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ کانا، اور جو ہوا اللہ کے حکم سے۔ اب گزرے ہوئے زمانے میں واپس لا نہیں سکتا تھا، البتہ استغفار کر کے آنے والے زمانے کو اچھا بنا سکتا ہوں۔ اور پھر ایک حدیث بھی نا، من سمت نجات، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ بے وقوف کے جواب میں چپ رہنا ہی شرافت ہے۔ امام شافعی کے شعر کا ایک ٹکڑا ہے کہ یعنی کبھی کبھی جواب دینا شر کے دروازے کی چابی بن جاتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ مجھے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دے، خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دے، کہ میری زبان جب کھلے، میرا منہ جب کھلے تو صرف خیر کی بات نکلے اور شر کی کوئی بات میرے منہ سے نہ نکلے، اس میں تالا لگ جائے۔ آمین ثم آمین۔